أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ یہ سورہ آل عمران کا ایک مضمون ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بے شمار انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران گویا تبصرہ ہے جنگ احد کے اوپر، جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جنگ لڑی۔ اس سے پہلے جنگ بدر لڑ چکے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی تھی اور مخالفین کے 70 بڑے بڑے سردار بھی تھے، اس میں بڑے بڑے جنگجو تھے، وہ مارے گئے تھے، بڑا مال غنیمت بھی آتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ کافر مشرک بدلہ لینے کے لیے پھر آ گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا کہ مومنوں، وہ کافر مشرک ہیں، وہ نہیں گھبرائے ہیں، اور تم تو مومن ہو اور تم نے اللہ سے وہ امیدیں لگائی ہوئی ہیں اور اللہ نے تمہارے ساتھ وہ وعدے کیے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو لہذا گھبرانے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر اس دفعہ تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو یہ تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح آزماتا رہا ہے، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، اب بھی ایسے ہوگا۔ یعنی جنگ بدر کی فتح کوئی یہ آخری اعلان نہیں کہ اب تم بس کامیاب ہو گئے ہو دنیا اور آخرت میں، نہیں۔ نہ جنگ احد کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں کوئی ناکامی کا کچھ نقصان کا منہ دیکھنا پڑا ہے تو اب تم بس گئے مارے گئے، ایسا نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ آخری جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو قیامت کے دن ہونا ہے، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، اور وہ بچایا جائے گا جو اس ایمان کو اپنے آخری سانس تک لے کے جائے، وہ ہے صحیح معنوں میں کامیاب۔ دنیا میں اس کو اونچ نیچ کے ذریعے ہر طرح کے حالات میں ڈال کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اس جنگ کے اندر ایک خبر یہ مشہور ہو گئی تھی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں، تم خود مانتے ہو، وہ بھی رسول تھے۔ کیا ان کے اوپر موت نہیں آئی تھی؟ کیا ان کا دنیا میں وقت پورا نہیں ہوا تھا؟ تو یہ بھی رسول ہیں۔ دونوں طریقوں سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اپنی جو موت ہوتی ہے اگر جو آتی ہے عام حالات میں وہ بھی ہو سکتی ہے، اور جنگ میں بھی قتل ہو سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں۔ تو اگر یہ معاملہ ہو گیا کبھی یا ہو جاتا، اصلی ہو جاتا، تو کیا تم دین چھوڑ دیتے؟ اور جو دین چھوڑے گا، جو پیچھے ہٹے گا، اپنے الٹے پاؤں پر پھر جائے گا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، یاد رکھو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور جو شکر گزار بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، دین کے اوپر جم جانے والے، جو خالص اللہ کے لیے لڑتے تھے، ایمان اللہ کے اوپر لائے تھے، نبی کے ساتھ محبت اللہ کی وجہ سے تھی، جہاد وہ اللہ کی وجہ سے کر رہے تھے، نمازیں وہ اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے، سب کچھ وہ اللہ کی وجہ سے کرتے تھے، تو ایسے شکر گزار بندوں کو اللہ تعالیٰ اجر دے کے رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا ہے۔ پھر بتایا کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھو کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، یہ کوئی اچانک نہیں ہو جاتا ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا، موت تو اس وقت آئے گی۔ تو ان کے بارے میں یہ جو 70 آپ کے شہید ہو گئے ہیں، پریشان تو ہو گئے اور نقصان بھی بہت بڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کا انداز ذرا دیکھو۔ مالک کی رحمت جوش میں آئی تھی اور مالک ان کو جنتوں میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ مالک ان کی فریادیں سن رہا تھا۔ وہ تو تھے ہی ایسے جو بلک بلک کر اپنے مالک سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ مالک ہمیں اپنے راستے میں شہید کر دے۔ وہ تو صحیح معنوں میں جنت کے شوقین تھے،
اس لیے مالک نے شہداء چھانٹے ہیں. تمہیں اللہ کے انداز کا اور اللہ کے اس کام کا کیا معلوم کہ اللہ کے کیا کیا انداز ہیں. پھر اور بھی تبصرہ کیا لیکن اس پہلو سے کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، تو دنیاوی لحاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذرا وقت سے پہلے معاملہ ہو گیا، یا ابھی ان کی زندگی باقی تھی، یا یہ معاملہ، اس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. دنیاوی لحاظ سے ان کا رزق بند ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، پریشانی بھی آ گئی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو کتنا نقصان پہنچ گیا ہے. لیکن مالک کا منصوبہ تو دیکھو، یہ دنیا تو ہے امتحان کی جگہ. اس نقطے کو کبھی فراموش نہ کرنا. یہ تو اپنی مراد کو پہنچ گئے ہیں، یہ تو جنت کی نہروں کے اوپر آنا جانا شروع کر دیا ہے انہوں نے. اور یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 4 مرتبہ زور دے کے کہا کہ میرا یہ شوق ہے دل کی، یہ میری تمنا اٹھتی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. میری اس طرح شوق ہے اللہ کے راستے میں، اس طرح ایک مومن. اور پھر حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اتنی بھی گویا اس کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیونٹی کی کاٹنے سے ہوتی ہے. اور کوئی انسان جو اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی بلائی اس کے حصے میں ہو، تھوڑی سی بھی، اور اس کو کہا جائے پوری دنیا کی تجھے دولت اور بادشاہی اللہ دے گا، اور اللہ وعدہ کرے اس کے ساتھ کیا دنیا میں واپس جانا چاہتے ہو، وہ کہتا میں نہیں جانا چاہتا. بتاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گیا ہے، چلتا کاروبار چھوڑ کے گیا ہے، اور جوان بیوی چھوڑ کے گیا ہے، والدین، دوستوں کو، خود نبی علیہ السلام کی محفل چھوڑ کے گیا. اندازہ لگائیے اس دنیا میں وہ واپس نہیں آنا چاہتا ہے. کیا اس کو مل گیا؟ فرمایا اللہ شہید. شہید ہے وہ، کہتا میں ایک دفعہ پھر چلا جاؤں. اور وہ بھی کوئی گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں، یا دوستوں سے، یا کوئی دنیا کمانے کے لیے نہیں. وہ اس وجہ سے دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ وہ شہادت کی لذت چکھ چکا ہوتا ہے. جیسا وہ شہید ہوا تھا اس دنیا سے اس دنیا میں. یاد رکھیے، شہید اس دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد وہ جنتوں میں پہنچ جاتے ہیں. احیاء فی الجنہ کے الفاظ آئے ہیں، جنت کے اندر زندہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار پوچھا کہ کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے. شہداء نے کہا مالک تیرے سارے وعدے پورے ہو گئے ہیں. اور پھر مالک نے پوچھنا چھوڑ دیا. تو یہ معاملہ ہے شہداء کا. لیکن یاد رکھیے اس نقطے کو کبھی مت بھولیں، یہ وہ شہید ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے. پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے، کوئی مال کے لیے لڑتا ہے، مال غنیمت کے لیے، کوئی اپنی بہادری کے لیے، کوئی علاقے کے لیے، اور کوئی اللہ کی رضا کے لیے، تو اصلی مجاہد فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ کیونکہ بڑی تعریف آئی ہے، بڑی شان و شوکت آئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں مجاہد ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، یعنی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور باطل کا جھنڈا نیچے کرنے کے لیے. جتنے یہ جھنڈے بلند ہوئے باطل کے، ان کو نیچے کیا جائے. یہ نہیں کہ اتنے جھنڈے بلند ہیں بیچ میں اللہ کا جھنڈا بلند کر لے، یہ نہیں ہے. اس کے 2 حصے ہیں. اللہ کا جھنڈا جہاں بلند کرنا ہے وہاں باطل کا سر اور بیجا بھی پھاڑنا ہے. یہ مومنوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ اسی کے لیے نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتے ہیں، نہ اپنی علاقے کو وسعت دینے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، ان جنتوں کے اندر جانے کے لیے، مالک کی جہاں سب سے زیادہ رحمت برستی ہے، جنت الفردوس کے درجے حاصل کرنے کے لیے. تو مالک نے فرمایا کہ یہ تو وہاں پہنچ گئے. اور کوئی انسان اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا ہے. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کا ارادہ کرے اس کو ہم دنیا ہی میں دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کا ارادہ کرے اس کا آخرت میں ثواب پائے گا. اور شکر گزار بندوں کو مالک فرماتا ہے ہم اجر عطا کر کے رہیں گے. اس انداز سے یہ نقشہ کھینچا گیا. اور اس کے بعد یہ آیت آئی ہے جو میں نے پڑھی ہے، جو آج کے درس کا موضوع ہے. فرمایا اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے. وہ بھی جنگیں کرتے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ لڑے ہیں. جو مصیبتیں بھی آئی ہیں ان کے اوپر اس معاملے میں، اس پر وہ دل شکستہ نہیں ہوئے ہیں، انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، کمزوری نہیں دکھائی ہے، اور باطل کے آگے وہ سرنڈر نہیں ہوئے ہیں. اور ایسے صابرین کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. باقی جنگیں تو آج بھی ہو رہی ہیں. یہ جنگوں کا ذرا موازنہ کیا جائے، وہ جنگیں جو مبارک جنگیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مبارک جنگیں، انبیاء جو لڑتے رہے ہیں، انبیاء کے ساتھ ہی لڑتے رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے جنگیں لڑی ہیں.
پھر صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی ہیں، وہ جنگیں اور یہ جنگیں جو آج کل ہو رہی ہیں، یہ جناب جنگ ہے ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہے، یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے جی، یہ رشیا اور یوکرین کی جنگ ہے جی، یہ فلاں، یہ ساری علاقائی جنگیں ہیں، یہ ملکی جنگیں ہیں، یہ مال کے لیے جنگیں ہیں، تیل کے لیے جنگیں ہیں، یہ اللہ کے لیے جنگیں نہیں ہیں۔ ہاں ان کے اندر یہ کچھ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مظلوم ہے یا کوئی زیادتی کر رہا ہے تو وہ ایک مومن کی ہمدردی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہندوؤں نے کتنی زیادتیاں کی سکھوں کے ساتھ، تو سکھوں کو تکلیفیں دی ہیں، تو اس انداز سے کوئی بھی مظلوم ہو، نہ کہ پوری قوم ہو یا کوئی ایک آدمی ہو، اگر کوئی، اسلام کے اندر یہ فلسفہ ہے کہ کوئی بھی ہو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، اور پھر پوچھا گیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، ظالم کی مدد کس طرح کی جائے؟ تو فرمایا اس کو ظلم سے روکو۔ تو یہ ہے اس کی مدد کرنا۔ تو مسلمان کہیں بھی ظلم دیکھتے ہیں، ناانصافی دیکھتے ہیں، تو اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ باطل آپس میں ٹکرائیں، وہ سلیم کا گجاری ہے، انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ دوسرا ان کو کہا گیا کہ یہ شرک ہے، اور یہ ذات کا شرک، یہ غلیظ ترین گالی ہے اللہ تعالیٰ کو، تو وہ اس طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہے۔ دوسری طرف یہ مزار کے پجاری ہیں، ایرانی جتنے ہیں یا پاکستانی ہوں، گنبد کے پجاری ہیں، مزاروں کے پجاری ہیں، ان کے مزار دیکھو تو اللہ جانتا ہے، عقل حیران ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں یہ جاوید چودھری صاحب کا ایک تبصرہ آ رہا تھا، ایران کہتے میں ایران گیا ہوں، اور وہاں جا کے وہ جو امام پتہ نہیں جعفر یا باقر کے وہ جو مزار کی پراپرٹی ہے، اور پورا ایک سسٹم چل رہا ہے ان کا، لاکھوں کروڑوں خربوں کا معاملہ ہے جو اسی مزار کے گرد گھومتا ہے، تو کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، اندازہ ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، شرک اور کفر کو کہتے ہیں اچھی بات ہے، کہتے ہیں کاش پاکستان میں بھی داتا صاحب کے نام پر ایسا ہی اگر کوئی سلسلہ شروع کر دیا جائے، اور وہاں جناب یہ لنگر ہوں اور یہ سارا معاملہ ہو، کتنی اچھی بات ہے۔ بتاؤ، شرک ان کو ایمان کا بالکل سمجھ ہی نہیں ہے، بالکل، چاہے کوئی انکر ہو، کوئی ہو، وہ ان کا اولیاء مقبول جان ہو، ان کے ڈاکٹر شاہد ہوں یا عمران ریاض صاحب ہوں، جتنے بھی ہیں جن کو بھی سنا ہے، یقین کیجئے ایمان عقیدے کی کوئی ہوا بھی ان کو نہیں لگی، چاہے عمران خان ہو، چاہے ان کے فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے یہ دوسرے جتنے ہیں آج گٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیے اس سے بڑا کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے کہ جن کی پوری دنیا میں جگہ سائی بھی ہو رہی ہے، اتنے زیادہ مشکلات، جو اپنی مشکلات حل نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آج دوسروں کے چودھری بنے ہوئے ہیں، سارے یہ مسئلے حل کر دیں گے جی، یہ مسئلے کبھی حل نہیں ہوں گے تمہارے، یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب تب تک نہیں ٹل سکتا ہے جب تک تم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرو گے، اپنے مالک اور خالق کو نہیں پہچانو گے۔ وہ جو جنگیں ہوں کیا بات ہے، پھر تو اللہ جانتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی اگر اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہوتی تو جو مومن ہوگا، مخلص مومن ہوگا، وہ وہاں جانے کی کوشش کرے گا، لیکن کس کا ساتھ دیا جائے؟ کہتے ہیں کس کے ساتھ ہیں آپ بتاؤ؟ مورتی پوجا کرنے والوں کے ساتھ ہیں یا مزار کے پجاری والے کے ساتھ ہیں؟ سلیب کو پوجا کرنے والے کے ساتھ ہیں یا مزار کے پجاری کے ساتھ ہیں؟ بتاؤ آپ امام دامن باندھنے والوں کے ساتھ ہیں یا تعویذ گنڈا کرنے والوں کے ساتھ ہیں؟ بتاؤ کیا جواب دیا جائے؟ کیا جواب دیا جائے؟ اللہ کے بندو، ہم کسی شرک کرنے والی کی کوئی سپورٹ نہیں کرتے، یاد رکھیں، ہم تو ان کو شرک سے منع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو دنیا کے مصیبتیں، یہ تو بہت ہی معمولی ہے، تم ان میزائلوں سے کتنے ڈر جاتے ہو، وہاں جگہ میزائل گرا تو پتہ ہے جو جہنم میں میزائل گریں گے ان کا سائز کیا ہوگا؟ وہ جو تمہارے اوپر وہاں میزائل گریں گے، آگ کے گولے، ان کا سائز ہوگا جتنا ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، اور جب وہ گرے گا، پھٹے گا وہاں، اس کے اندر سے جو چنگاریاں نکلیں گی، جس طرح آج کہتے ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آگے نیچے گرتے ہیں، بچوں اندر ہو جاؤ، کوئی ٹکڑا بھی لگ گیا اگر کسی ڈرون کا تو تمہیں زخمی ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے۔ تو یہ اتنا چھوٹا سا ٹکڑا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ مالک فرماتا ہے وہ جو جہنم کے آگ کے گولوں کے ٹکڑے گریں گے ان کے اوپر، ان کے سائز ہوں گے بڑے بڑے اونٹ جتنے ہوتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندو، ہمیشہ کے لیے تمہیں ان خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر جب بڑے بڑے صدر صاحب کو اور بڑے بڑے جرنیلوں کو اور بڑے بڑے سیاسی یہ بصیرت رکھے، یہ دانشور ہیں جی، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں ہر جگہ، تو اللہ کے بندو ان کو ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ تو قرآن صحیح معنوں میں رہنمائی کرتا ہے، قرآن کی رہنمائی اصلی رہنمائی ہے کہ جنگ وہ ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے،
اس وقت وہاں تلواریں استعمال ہوتی تھی، نیزے استعمال ہوتے تھے اور بڑے بڑے گرز استعمال ہوتے تھے، وہ آج کے دور کے اندر ٹینک استعمال کیے جائیں، میزائل استعمال کیے جائیں، ایٹم بم کیا سپر ایٹم بم استعمال کیے جائیں کفر و شرک کا جنازہ نکالنے کے لیے اور ایمان خالص کو آگے کرنے کے لیے اور ان کے اوپر رعب اور دبدبہ طاری کرنے کے لیے، وہ مبارک جنگ ہے، وہ اللہ وہ جنگ برپا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ معاملات ہیں اللہ کے بندو، یہ اللہ کے راستے میں جنگ ہو، پھر تو کیا معاملہ، اس کے اندر جو کامیاب ہو جائے گا، جو مرے گا، وہ صحیح معنوں میں جنت الفردوس میں جائے گا، وہ جنتی ہے۔ باقی اگر وہ ایمان نہیں ہے، مزار کی پوجا کرتے ہو، گھوڑے کی پوجا کرتے ہو، یا گنبد کی پجاری ہو، یا مورتی کے پجاری ہو، یا جمہوریت کے پجاری ہو، یا پیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والے ہو، یا امیر صاحب کی پنڈلیاں دبانے والے ہو، جو بھی شرک تمہارے اندر ہے، کوئی بھی ہے، تو جو مرتا جا رہا ہے آگ میں، جو مرتا جا رہا ہے آگ میں اللہ کے بندوں۔ اور پھر ظلم کے اوپر ظلم ہے کہ جو ایمان اور عقیدے کی کچھ باتیں سمجھ بھی جاتے ہیں، وہ ان شرک کرنے والے جب مرتے ہیں کہتے ہیں شہید ہو گئے، ان کے غائبانہ جنازے پڑھو جو اندازہ لگائی ہے، تو ان کو ایمان کی گواہ وہاں بھی نہیں لگی، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو یہ پیغام ہے آج کا کہ یہ ایمان پہلے خالص کرو، اور ایمان خالص کرو گے تو اس کے بعد اس ایمان کو قائم کرنے کے لیے، پھر اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے جو کوششیں کی جائیں گی، یہ صحیح معنوں میں جہاد ہے۔ اور اس راستے میں تو جنگوں کا دور آئے یا نہ آئے، اس سے پہلے بھی جو تبلیغ کے راستے میں بھی مر جائے، بخاری کی روایت میں آتا ہے، وہ بھی اسی طرح جنتوں میں پہنچ جاتا ہے، جو تبلیغ کرتے ہوئے، حالانکہ جنگ لڑتے ہوئے نہیں، یہ نہیں کہ صرف جنگ لڑتے ہوئے، وہ بھی ہے، لیکن اس سے پہلے جو ماحول بنتا ہے، گراؤنڈ بنتا ہے، وہ تبلیغ ہوتی ہے، توحید کی تبلیغ ہوتی ہے، ایمان خالص کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس تبلیغ کا جو بھی ساتھ دے گا وہ صحیح معنوں میں مجاہد ہے۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں، کیونکہ کہیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی، پوری دنیا کی آج خبریں سنتے ہیں، سوشل میڈیا، کہیں سے یہ ایمان خالص کی کوئی معاملہ نہیں ہے، اس طرف کوئی توجہ دلائے کسی کو، اور قرآن اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ آج کسی میں جرأت ہے یہ بات کہہ سکے ان کو، تمہارے ملک کے اندر آئے ہوئے ہیں، کہ آؤ ایک ایسی بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، بندگی صرف اللہ کی کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو نہ مانیں۔ تو آج پوری دنیا میں اللہ کے مقابلے میں ساری باتیں مانی جا رہی ہیں۔ کوئی مسلک بتاؤ اللہ کے بندوں، کوئی جماعت بتاؤ، کوئی ملک بتاؤ جس میں شرک نہ ہو اور توحید کے اوپر ان کی بنیاد ہو، وہ بتا دو اللہ کے بندوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے ان کی سپورٹ بھی کریں گے، وہاں جانے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کیسا اسلامی ماحول ہے، کون سا اسلامی ماحول ہے، کون سی جماعت ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے، اور شرک کرنے والوں کو اپنا امام نہ مانتے ہوں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتے ہوں، تو شرک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت آپ چلے جائیں گے یا 27 گنا آپ کو ملے گا، یہ مرنے کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے، کیونکہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑی بڑی زندگیاں انہوں نے لگائی ہیں، قرآن اکیڈمیاں انہوں نے قائم کر دی، بڑی بڑی اکیڈمیاں، وہاں سے درس ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم شرک کے خلاف ہیں، شرک کے خلاف ہیں، اور پھر ان کی شرکی عقائد دیکھو، کوئی وحدت الوجود کو پوری زندگی منواتا رہا ہے، کوئی سجدہ تعظیمی کو منوا رہا ہے، قرآن سے ثابت کر رہا ہے، کوئی عالم الغیب نبی علیہ السلام کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، جی کہ اجرت دین کے اوپر کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ کے بندو، قرآن کی دعوت جب بھی سامنے آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا ایمان خالص کیا ہے، توحید کیا ہے، لہذا اس کو پھیلائیں، جن تک یہ بات پہنچ چکی ہے آگے پھیلاؤ اللہ کے بندو۔ یہ نظریاتی جنگ ہے تاکہ لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے نہیں مارا ہے، ذلیل و خوار ایسے نہیں کیا ہے، تمہاری ماں اور بہنوں کی جو بے آبروئی ہوئی ہے، اور تمہارے علاقے چھینے گئے ہیں، تمہیں جتنے یہ آج میزائلوں کی بارش تمہارے اوپر ہو رہی ہے، مہنگائی، جو بھی چیزیں ہیں تمہارے اوپر جس کا رونا روتے ہو، یہ شرک کی وجہ سے ہے، اور خیر آتی ہے ایمان خالص سے، توحید خالص سے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور مزید رہنمائی کے لیے آپ اسی کو آگے سے پڑھیں، قرآن کو پڑھو اللہ کے بندو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی مسئلہ ہے۔ تمہیں کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ اصل میں پردے پڑے ہوئے ہیں، تم ایمان خالص کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے ہو۔ کوئی یقین کیجئے بڑے لیول پر کوئی آدمی ایمان خالص کی بات نہیں کرتا ہے، بحیثیت پوری قوم یا یہ مسلمان ہیں، یہ ایمان خالص کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے اندر، اسی کفر و شرک کے اندر مست رہتے ہیں، کیونکہ یہی ان کے باپ دادا نے ان کو، ان کے اکابرین نے یہی ان کو سکھایا ہے۔ بہرحال اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہیں، مالک اپنا کام کروا کے رہتا ہے، مالک نے ہم کمزوروں کو چنا ہے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بندوں۔ اب اس کے اوپر جماؤ دکھاؤ، کیونکہ جماؤ اصل چیز ہے، جماؤ والوں کے لیے آخری سانس تک اس ایمان کو لے جاؤ گے تو تب وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔
اس کے بعد مالک فرماتا ہے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جو جم جانے والے ہیں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. مرتے ہوئے دنیا والے نہیں دیکھ پاتے ہیں، لیکن اس کو کہا جائے ساری مصیبتیں ختم، ساری پریشانیاں ختم، اب چلو ان جنتوں کی طرف جن کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے. یہ مخلص مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو ایمان نہ لائیں، جمے رہیں اپنے فرقوں کے اوپر، مسلکوں کے اوپر ڈٹے رہیں، انہی کافروں اور مشرکوں کے پیچھے دوڑتے رہیں، ان کے جھنڈے بلند کریں، ان کو اپنا امام مانیں، اپنا لیڈر مانیں. فرشتے ان کے پاس بھی آتے ہیں اور یہاں سے تھوڑے مارتے ہوئے لے کے جاتے ہیں کہ اب چکھو ان عذاب کا مزہ. اور پھر جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہاں ان کو مار پڑتی رہتی ہے. قیامت کے دن بھی ان کو ذلیل و خوار کیا جائے گا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے گا. اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے، لعنتیں بھیجیں گے اپنے اکابرین کے اوپر، اپنے مولویوں اور پیروں کے اوپر اور اپنے لیڈروں کے اوپر جو آج ان کو کفر و شرک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن واپسی نہیں ہے. یہ یاد دہانی ہے اللہ کے بندے. یہ قرآن ذکر ہے، یہ ایک نصیحت ہے. جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کے اوپر جمع رہے. لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم.